نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے یہ حال اچھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعز ٹی میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 3 شخصوں کا جو ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور اس غار سے کیسے باہر نکلے آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے ان کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسید ماں باپ تھے، اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، اور اتنی دیر اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر آیا، ان کو گہری نیند میں سویا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے اپنے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو، میرے اس نیک عمل کے توفل تم ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی کیسے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں کے پیروں میں جنت ہے، اور جنت میں آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کو چابی نہ ملے، وہ چابی اب ہمارے باپ ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ماں باپ کی دعا ساتھ لے کر نہ نکلیں۔ بہرحال دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اللہ، تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے، مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے اسے بہت پیسوں کی ضرورت آ پہنچی، مجبور ہو کر میرے پاس مدد مانگنے کو آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے نہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبور اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، میں بہت نیک عورت ہوں، آج تک مجھے کسی آدمی نے نہیں ہاتھ لگایا،
الہی صرف یہ تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی، اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر پھر بھی وہ غار میں نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا، اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے، اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ اس نے وہ سب مویشی اور غلام سب مجھ سے لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے توفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ حاضرین اکرام، کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کا اجر اللہ پاک اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور ملنا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین اکرام، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔